میں نے پھر مغرب کی دیکھا دیکھی اپنی بہنوں بیٹیوں کے دوپٹے ہی اتارنے ہیں، تو پھر میں کس منہ سے پڑھاؤں گا کہ اسلام کا نظام معاشرت بہت اچھا ہے؟ اگر بیویوں نے شوہروں کی عزت ہی نہیں کرنی، احترام ہی نہیں کرنا، آئلی نظام کی خوبصورتی اپنی زندگی میں لے کر ہی نہیں آنی، تو پھر اسلام کا آئلی نظام پڑھانے کا مطلب ہی کوئی نہیں بنتا۔ پھر یہاں وہ نکاح کی آیتیں اور وہ پڑھانے سنانے کا مطلب ہی کوئی نہیں بنتا۔ مطلب تب بنتا ہے جب وہ ہماری زندگیوں میں آئے۔ اگر ہم نے اپنی عدالتوں میں اللہ کا حکم نافذ ہی نہیں کرنا تو آپ بتائیں نا کہ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ والی آیت پڑھنے کا کیا مطلب ہے؟ اگر ہم نے پھر فاسق حکمران بنانا ہے، اگر ہم نے پھر ظالم حکمران بنانا ہے، اگر ہم نے پھر اللہ کی آیتوں کا انکار کرنے والا حکمران بنانا ہے، تو پھر کیا ہم یہ صرف کانوں کی لذت کے لیے قرآن سننے آئے کہ قاری صاحب بہت خوبصورت پڑھتے ہیں اور ہم نے پورا رمضان پیچھے کھڑے ہو کے ہاتھ باندھ کے قرآن سن لیا تو ہم نے احسان کیا؟ رب تعالیٰ فرماتا ہے اپنے احسان نہ جتاؤ میرے اوپر کہ تم ایمان لے آئے۔ رب تعالیٰ کہتا ہے میرا احسان ہے کہ میں نے تمہیں دولت ایمان سے سرفراز کر دیا۔ تو دین ذمہ داری کا نام ہے، دین اس احساس کا نام ہے جو ہمارے اندر اگر پیدا ہو جائے تو پھر بات ہے، اور اگر وہ اندر پیدا نہیں ہوگا اور ہم ان رسمی کاروائیوں پر لگے رہیں گے تو پھر ظاہر ہے ان رسمی کاروائیوں کا نام تو دین نہیں ہے، ان رسموں کا نام تو دین نہیں ہے۔ دین تو عمل کا نام ہے، دین تو نفاذ کا نام ہے، دین تو جاری اور ساری کرنے کا نام ہے۔ تو بس یہی پیغام، یہی میسج کہ ہم نے قرآن سنا تو لیکن ہم نے جانا نہیں، ہم نے قرآن سنا تو لیکن ہم نے مانا نہیں۔ کوئی لگ بھگ 87 آیتیں ہیں قرآن پاک میں جس میں رب کہتا ہے یا ایھا الذین آمنو۔ میں نے اور آپ نے تو وہ 87 آیتیں گن کے بھی نہیں دیکھی ہوں گی کہ 87 بار آپ کے رب نے، میرے رب نے آپ کا میرا نام لے کر، بھائی میں جو کہوں قاری صاحب بات سنیں، قاری صاحب بات سنیں، اور میں 87 بار کہوں اور آپ ایک بار بھی نہ سنیں، یا قاری صاحب مجھے کہیں کہ سہیل بھائی بات سنیں، سہیل بھائی بات 87 بار مجھے بلائیں اور میں ایک بار بھی نہ سنوں، اور پھر میں کہوں میں بڑی محبت کرتا ہوں قاری صاحب سے، مجھے بڑی محبت ہے حافظ صاحب سے، بھائی حافظ صاحب بہت اچھے ہیں، حافظ صاحب بہت پیارے ہیں، حافظ صاحب جناب میرے لیے بڑے احسانات ہیں ان کے، اور بڑے کریم ہیں اور بڑے لجپال ہیں، اور میں ان کی بات سننے کے لیے بھی تیار نہیں، ان کا کہنا ماننے کے لیے بھی آمادہ ہونے کی تو دور کی بات، میں سننا بھی نہیں چاہتا، میں یہ جاننا بھی نہیں چاہتا کہ انہوں نے مجھے کیا کہا۔ تو رب تعالیٰ نے 87 بار میرا اور آپ کا نام لے کر مخاطب کر کے کہا یا ایھا الذین آمنو، کافر نہیں، بندے نہیں، یا ایھا الناس نہیں، اے ایمان والو جو مجھے مانتے ہو، جو میری محبت کا دم بھرتے ہو۔ اور رب نے خود فرما دیا کہ ایمان والا ہوتا کون ہے؟ والذین آمنوا اشد حبا للہ، ایمان والا وہ ہوتا ہے جو اللہ سے شدید محبت کرتا ہے۔ اور اب شدید محبت کرنے والے کو، شدید محبت کرنے والے کو محبوب بلائے، اور ایک بار نہیں 87 بار بلائے، اور محبوب ایک بار بھی نہ سنے، رہ گئی رسم اذاں روح بلالی نہ رہی۔ تو اگر ہم نے یہی کرنا ہے تو یہ دین نہیں ہے۔ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ۔ یہ 3 فتوے رب تعالیٰ نے لگائے۔ تو قرآن اس لیے ہے کہ ہم اس کے مطابق فیصلے کریں، ہم اپنا گھر بھی قرآن کے مطابق چلائیں، ہم اپنا کاروبار بھی قرآن کے مطابق چلائیں، ہم اپنا نظام حکومت بھی قرآن کے مطابق چلائیں، اور جو اس کے مطابق نہیں ہے تو ان کا ہم سے کوئی تعلق۔ بہت سادہ سا ہے کوثر اصول دوستی اپنا، جو ان سے بے تعلق ہو ہمارا ہو نہیں سکتا۔ بس یہ معیار بنائیں، جو اللہ اور اس کے رسول کے احکام پر عمل کرے، نبی کا جو غلام ہے ہمارا وہ امام ہے، بس وہی لیڈر، وہی قائد جو قرآن و سنت پر عمل کرتا ہے، اور قرآن و سنت پر عمل نہیں کرتا تو پھر وہ دنیا جتنی مرضی اچھی کر دے نہیں، جو دین نافذ کرے گا وہ لیڈر بھی ہوگا، وہ قائد بھی ہوگا، وہ امام بھی ہوگا، وہ حکمران بھی ہوگا۔ یہ قرآن کا میسج ہے، یہ قرآن کا پیغام ہے۔ اگر ہم نے یہ سیکھ لیا ہے
تو پھر یہی مقصد تھا نا لعلکم تتقون. بھائی پورے مہینے روزے رکھے کیوں؟ لعلکم اس لیے کہ تم پرہیزگار بن جاؤ, تمہیں کچھ عقل آ جائے, شعور آ جائے, پرہیزگار بن جاؤ. تو تم جیسے 29 شعبان کو تھے ویسے 25 رمضان کو ہو. تو اس کا مطلب ہے کہ پھر بھوک پیاس ملی, تقویٰ نہیں آیا. پھر تو پریکٹس ہوئی, پھر ٹکریں لگی, تقویٰ نہیں آیا, پھر تو کچھ بھی نہیں آیا. ہاتھ تب آئے گا جب آپ اس راہ میں جائیں گے. قرآن میں ہو غوطہ زن ہے مرد مسلمان, اللہ عطا تجھ کو کرے جدت کردار. جب تک غوطہ زن نہیں ہوں گے, پڑھیں گے نہیں, سیکھیں گے نہیں, سمجھیں گے نہیں, سمجھنے کی کوشش نہیں کریں گے, ظاہر ہے دین نہیں آئے گا. تو ہمیں اور آپ کو, مجھے, آپ کو, ہم سب کو یہ کوشش کرنی ہے کہ ہم قرآن سننے کے ساتھ ساتھ قرآن سیکھیں بھی صحیح اور اپنی اولاد کو قرآن سکھائیں بھی صحیح. اور اس حدیث کے ساتھ اپنی گفتگو کو اختتام تک لے جاتا ہوں. حضور نے پڑھنے پڑھانے کی بات نہیں کی تھی. حضور نے فرمایا تھا خیرکم من تعلم القرآن, بہتر وہ ہے جو قرآن سیکھے اور یہ سنے سنائے نہیں, پڑھے. یہ ناظرہ کے بارے میں کوئی فضیلت اور روایت حدیث میں نہیں آئی. خیرکم من تعلم, جو قرآن سیکھے اور پھر جو نہ خود سیکھے نہ خود سکھائے. تو بس پھر ظاہر ہے انے نو بازار پھرایا, سارا سیر کرایا, جے کر پچھو انے کولوں آنکھیں کچھ نہیں نظری آیا. تو یہودیوں کے بارے میں قرآن نے مثال دی ہے کہ یہ ایسے ہے جیسے گدھے پر کتابیں لاد دی جائیں. تو گدھے پر کتابیں لاد بھی دی جائیں تو وہ عالم نہیں بنتا, وہ گدھا ہی رہتا ہے. تو اللہ معاف کرے, استغفر اللہ العظیم. مقصد بات کرنے کا یہ ہے کہ قرآن جیسی عظیم و شان کتاب ہم سنیں بھی صحیح, سنائیں بھی صحیح, پڑھیں بھی صحیح, پڑھائیں بھی صحیح, اور پھر ہم صرف ناظرے پہ رہ جائیں تو یہ قرآن کا حق نہیں ہے. قرآن کا حق یہ ہے کہ ہم سیکھیں, سمجھیں اور سمجھائیں اور پھر اس پر عمل کرنے کی پوری کوشش کریں, اس کو اپنی زندگیوں میں لے کر آئیں, اور جس کی زندگی میں نہیں ہے اس کی زندگی میں لانے کی کوشش کریں. اور ہم نے وعدہ کیا تھا کہ ہم اس سرزمین پر, اس دھرتی پر اس قرآن کو, اس دین کو نافذ کریں گے. تو یہ وعدہ بھی ہم نے پورا کرنا ہے. یہ بھی قرآن نے کہا کہ اوفو بالعہد ان العہد کان مسئولا. باقی تو اللہ جو سوال پوچھے گا جو پوچھے گا, یہ سوال تو قرآن نے بتایا ہے کہ میں پوچھوں گا کہ جو وعدہ تم کرو تو وہ وعدہ پورا کرو, کیونکہ وعدوں کے بارے میں پوچھا جائے گا. تو یہ سوال تو میں ذمہ داری کے ساتھ بتا رہا ہوں کہ یہ سوال تو مجھ سے, آپ سے, جو باقی ہوں گے وہ تو پروردگار ہے, وہ پوچھے گا سو پوچھے گا. لیکن اس آیت کی روشنی میں اللہ سے ڈرتے ہوئے میں کون ہوتا ہوں, لیکن جو سیکھا ہے اس سے بتا رہا ہوں, اس آیت کی روشنی میں بتا رہا ہوں کہ آپ سے بھی مجھ سے بھی یہ سوال ضرور ہوگا کہ تمہیں جو رب نے ملک دیا تھا اس میں تم نے دین نافذ کرنے کا وعدہ کیا تھا, تو بتاؤ تم نے وہ وعدہ پورا کیا یا نہیں کیا. وما علیہ الا البلاغ المبین.